میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربن، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے۔ اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا۔ پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا۔ پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا۔ حدیث پڑھتے ہیں، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ تخصص کیا، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو سیکھا ہے آپ نے، کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا، جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے۔ وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ خلاف تھے دوسری شادی کے۔ جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے۔ خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پھپھا نے کی ہو، میرے خالو نے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو سوال، کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں، تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب کہ یہ ہوا کہاں؟ ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں۔ اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا۔ ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا۔ تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی، میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں۔ دوست آپ گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی، دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں علماء غصے ہو رہے ہیں، کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا؟ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی، اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے، سوگن آ رہی ہے، اس کو وہ بالکل نیچرل ہے، پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا، ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے نا، تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں، 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے، وہ ہمیں اب تک یاد ہے۔ وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے۔ آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا، آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا، لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو۔ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی، باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے 4 لڈو ہیں، 4 رسگلے ہیں، پھوڑ دے کھا لے۔ وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اوے اگر تو نے 1 لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا۔ آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی، کیوں غصہ آئے گا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ میری شوگر لیول بڑھ جائے گا؟ اس نے کہہ رہا ہے نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا، 1 لڈو کے بعد بس 1 مٹھائی بہت ہے نا، دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا۔ آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے، تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو۔ نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے، مجھے پسند بھی ہے، وہ منع کر رہا ہے۔ ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، بولے گا میں تیرا باپ ہوں، میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں، تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا، یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی، سوتا رہوں گا، میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو، فی الحال 1 ہی لڈو میرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔
मैं 2 रसगुल्ले नहीं खा सकता। मैं कहता चल यार तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं खा ले, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, और पड़ोसी कह रहे कि नहीं खा। अब ये मेरी तौहीन है। अब ये किसकी तौहीन है? उसके कहने पर मेरी पेशकश को ठुकरा रहा है। तो अब्बा लगाएगा खींच के क्या थप्पड़। हर मुसलमान का दिल 4 लड्डू खाने का, मुझे देखो हाथ खड़ा करो, आज ये सबक हो रहा है तुम्हारा। जिस जिस का दिल चाहता है 4 लड्डू खाने का, वो हाथ खड़ा करे। सबका दिल चाहता है भाई, लेकिन क्यों नहीं खाते भाई? मसाइल खड़े होंगे, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, यानी मतलब लड़ाइयां होंगी बीवियों की, ससुराल गन, ठीक है कोई करता है कोई नहीं करता। तो अल्लाह मियां ने कहा तुम 4, बेगम भी लड्डू ही की तरह होती है यार। अल्लाह मियां ने कहा तुम 4 लड्डू खा सकते हो। आप कह रहे हो अल्लाह तूने परमिशन दे दी, ए अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र, लेकिन जब मैं दूसरा लड्डू खाऊंगा, पहला लड्डू मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे सर पे बरसना शुरू हो जाएगा। मेरे में हिम्मत नहीं है। ठीक है भाई, आप में हिम्मत भी है, आपका दिल भी चाह रहा है खाओ। एक साहब बोल रहे हैं कि नहीं खा, उसको तकलीफ हो रही है, मौलवी साहब को तकलीफ हो रही है, पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। अब क्या होगा? अब अगर आप नहीं खाओगे ना, फिर ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। अल्लाह कह रहे हैं मेरे हलाल को हलाल नहीं समझ रहा मेरे कहने से। लोग चूंकि इसको बुरा समझ रहे हैं, तो लोगों के बुरा समझने से तूने भी बुरा समझना शुरू कर दिया। अब अल्लाह लगाएगा थप्पड़ आपको।